دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ملک اسلان امان کا سلام۔ دیکھیں، آج کی ڈیولپمنٹس ایسی ہیں کہ جو ہر پاکستانی کو سننے چاہیے، جس میں عرش شریف کے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہم ڈسکس کریں گے۔ رانا ثناءاللہ نے کا جو اس میں انرولمنٹ ہے وہ کیا ہے، عمران ریاض خان نے ایک بڑی مزے کی بات کی ہے، وہ بھی میں ڈسکس کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل فورم پر عرش شریف کا کیس جانے کے چانسز ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا ایک بیان ہے، اور حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے بارے میں کچھ خبریں ہیں، اور دیگر کچھ باتیں آج کے ڈیولپمنٹ۔ سب سے پہلے تو ارشد شریف کا جو فیس بک اکاؤنٹ ہے وہ کمپرومائزڈ ہو چکا ہوا ہے، اور ارشد شریف کے اکاؤنٹ کو ہمارا پلیٹ فارم جو دوسرے والا ہے وہ کافی دیر سے فالو کر رہا تھا، اور اس پلیٹ فارم کے اندر صرف وہ 2-3 لوگوں کو فالو کر رہے تھے، اور آل آف دی سڈن انہوں نے اتنے لوگوں کو فالو کیا۔ اس کا مطلب ان کی کردار کشی کرنے کی پوری پلاننگ کی جا چکی ہے، جو آج سے 10-15 دن پہلے رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک نجی ٹی وی چینل کے اندر آ کے اپنے پروگرام کے دوران انہوں نے بولا کہ ہمیں دیکھنا ہے اس کے محرکات کیا ہیں، قتل ہونے کی وجہ کیا ہے، کوئی معاملات اور تو نہیں۔ تو دبے لفظوں میں، چھپے لفظوں میں انہوں نے اشارہ کیا تھا۔ دیکھیں، فیس بک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر پبلکلی ہر کوئی آپ کی فالوئنگ کو دیکھ سکتا ہے، اور آپ یقیناً جتنے بھی برے ہوں، دیکھیں سیاستدانوں کے اندر ایسی ایسی کالی بھیڑیں ہیں کہ اللہ کی پناہ، اور وہ یقیناً اگر وہ کسی کو پسند کرتے ہیں یا ان کا کوئی کسی غلط بندے کے ساتھ یا غلط لائن میں کوئی انٹریکشن ہے، تو وہ کبھی بھی اس کو اپنے پلیٹ فارمز پر فالو نہیں کرتے۔ اور وہ ایک ہائر لیول کا جرنلسٹ جس کا کام ہی ہے ڈگنگ کرنا، جس کا کام ہی ہے لوگوں کی کرپشن ڈھونڈ کے نکالنا، آپ اس سے یہ والی غلطی کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ فضول بات۔ اس کے بعد جو اینکر عمران ریاض خان ہیں انہوں نے بولا ہے کہ اگر ہمارے بھائی اینکر ارشد شریف شہید کو انصاف نہیں ملتا اور ہماری عدالتیں فیل ہو جاتی ہیں، تو عین ممکن ہے ہم اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی لے کر جائیں، اور جو لے کر جانا بھی چاہیے۔ دیکھیں، دیر مسٹ بی لا، دے شوڈ ناٹ بی لا لیس کنٹری، دے شوڈ ناٹ بی لا لیس ڈپارٹمنٹس، دے شوڈ ناٹ بی لا لیس کہ آپ کسی کا بندہ مار کے چلے جائیں، کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اس ملک پاکستان میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، پر میں دعا کرتا ہوں یہ آخری دفعہ ہو۔ اس کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ان کے ذمہ لگایا گیا ہے کچھ کاموں کو، اور شاہ محمود قریشی صاحب کانفیڈنٹ ہے کہ کچھ دنوں کے اندر اندر اسمبلیز ٹوٹ جائیں گی، جو مجھے نہیں لگتا، جو میں بار بار کہتا چلا آ رہا ہوں کہ ابھی کسی قیمت پر اسمبلیز نہیں ٹوٹیں گی۔ اسمبلیز ٹوٹنا تو بہت دور کی بات، حکومت جو گورنمنٹ ہے اس کو لیجسلیشن کر کے اس کی ایکسٹینشن کرنا چاہتی ہے۔ جناب، آپ کن خوابوں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور میں بار بار کہتا آ رہا ہوں پچھلے 2 ماہ سے کہ پرویز الہی صاحب کی اپنی سیاست ہے، ان کی اپنی پالیٹکس ہے، ان کے برادرانہ تعلقات جو اپنے بڑے چچا زاد بھائی کے ساتھ ہیں وہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اور مونس الہی کا جو انٹرویو آیا ہے کہ ہمیں افواج پاکستان کے سربراہان جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، انہوں نے آؤٹ آف دی وے جا کے بولا کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ دیکھیں، اتنی صفائیاں دینے کی آپ کو کیا ضرورت پیش آ گئی؟ دال میں کچھ تو کالا ہے، اب لائک اٹ اور ناٹ، اب عوام تو گدے نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ کسی قیمت پر گھر نہیں جانا چاہتے کیونکہ ان کے مقاصد پورے نہیں ہوئے۔ ان کو جو لالی پاپ دیا گیا تھا کہ ان کو صدر مملکت بنانے کا ایک عہدہ آفر کیا گیا تھا کہ اگر آپ ساتھ دیں، آپ بندے اکٹھے کر کے لائیں، کیونکہ پی ڈی ایم کے حالات تو اتنے نازک تھے۔ آج بھی اگر دھرنا دینا ہے تو مولانا فضل الرحمان کی مرضی کے بغیر اور مولانا فضل الرحمان کی سپورٹ کے بغیر کوئی مائیکل آل دھرنا نہیں دے سکتا۔ باقی این آر اوز اور این آر 2 کی میں بات کرتا ہوں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں این آر 2، 3، 4، 5 یو نیم اٹ، یہ اتنے این آر او دیں گے، اتنے این آر او دیں گے، اور ہم کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ لوگ اس وقت مافیا ہیں، یہ سسٹم ہے، یہ سسٹم کو چلا رہے ہیں، سسٹم ان کو نہیں چلا رہا۔ اور اگر اسمبلیز کی لیجسلیشن ہونی ہے، اس کی ایک ہی صورت تھی کہ ملک ڈیفالٹ کی جانب جائے، حالات ایسے پیدا کر دیے جائیں تاکہ الیکشنز کی کاسٹ نہ نکالی جا سکے، اور عدالتوں میں جا کر کہا جا سکے کہ جناب یہ ملک پاکستان ڈوب رہا ہے، ابھی الیکشن نہیں کروائے جا سکتے، اور عدلیہ این آر او ان کو دے دے کور۔ یہ پلاننگز ہیں، یہ پلاننگز ہیں اور یہ ڈیولپمنٹس ہیں۔
اور ابھی NR2 کیسے مکمل ہو سکتا ہے جب تک حمزہ شہباز خیر ان کا کیس تو انرول ہو گیا ہے، ان کا کیس تو شوگر مل والا معاف ہو گیا ہے، اب سلمان شہباز کی باری ہے، سلمان شہباز کے بعد ان کے تایا جان کی باری ہے، اور جیسے ان کے تایا جان واپس آئیں گے، ان کے تایا جان واپس آ کے اپنے کیسز جو ہیں وہ رول بیک کروائیں گے، عدالتوں میں جائیں گے، عدالتوں میں جانے کے بعد وہاں سے بری ہوں گے، سرخرو ہوں گے، سرخرو ہونے کے بعد جناب انہیں ملے گا لیول پلینگ فیلڈ، اور جناب لیول پلینگ فیلڈ ملنے کے بعد محترم کہیں گے، بادشاہ سلامت کہیں گے اب کراؤ الیکشن، اور پھر عمران خان صاحب کی سنوائی ہوگی۔ حالات تو یہ ہیں، کوئی کچھ بھی کہے، آپ کچھ بھی سنیں، معاملات عین ممکن ہے اسی طرح کے ہوں گے اور ایسے ہی مینج ہوں گے، لیکن پالیٹکس ہے اس ملک پاکستان میں، صبح اور دوپہر اور شام اور، لیکن ابھی تک کی جو اپڈیٹس میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، ابھی تک کے جو اپڈیٹس میں نے آپ کو دی ہیں، اس میں 100% جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، ایک ذرہ انچ برابر بھی ادھر کی بات ادھر نہیں ہو سکتی۔ اور چودھری پرویز الہی کے بھائی چودھری جو دوسرے برادران ہیں، شجاع صاحب، ان کی آپس میں ڈیلنگز چل رہی ہیں، وہ ان کو بلا رہے ہیں، وہ جانا چاہ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چودھری برادران اپنی سیاست کا جنازہ نکال کے سی ایم شپ پہ قائم رہتے ہیں۔ شاید یہ بھی ممکن ہے کہ لالی پاپ ان کو دیا جائے کہ آپ اپنے 10 بندے حامی دے دیں، آپ 2 نکل کے خان صاحب کے ساتھ ہو جائیں اور آپ مظلوم بن جائیں، اور جیسے آپ مظلوم بنیں گے ہم جو سیٹ اپ لائیں گے، ہم کوئی تیسرا بندہ لے آئیں گے، یعنی کہ زرداری سے فائدہ اٹھا لیں گے، تیسرا بندہ لانے کے بعد اس تیسرے بندے کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے، آپ کے کام بھی چلیں گے، ہمارے کام بھی چلیں گے، سب خوش رہیں گے، سب مل بانٹ کر کھائیں گے، نوچیں گے اس ملک پاکستان کو۔ یہ بھی ممکن ہے۔ اب آنے والے دن ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ ہوا کس رخ میں چلے گی، یہ سیاسی اونٹ کس کروٹ میں بیٹھے گا، اور ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں وہ اس کو کس طرح سے لیں گے۔ اللہ نگہبان، خوش رہیں، آباد رہیں، محفوظ رہیں، اللہ حافظ۔